ابراہیم علیہ السلام آپ نے تعمیر شروع کی اور تعمیر اپنے اختتام کو پہنچی۔ یہ بھی ایک آزمائش تھی، اور یہاں ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے کہ جب کوئی کام اللہ کے توکل پہ شروع کرو پھر دنیا کے سہارے نہ ڈھونڈو، جب اللہ پہ توکل ہو پھر دنیا کے سہارے چھوڑ دو، پھر نہ دیکھو کہ اب مجھے یہ سہارا چاہیے، یہ چاہیے تو یہ کام کروں گا۔ جب اللہ پہ توکل ہو تو پھر نکل کھڑے ہو جاؤ، پھر سفر کی جانب، منزل کی جانب رواں دواں ہو جاؤ، پھر برکت اللہ کریم خود عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پہ ٹک گئے، پھر اس پہ انہوں نے استقامت اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکہ، رب فرماتا پھر میں ان کی مدد کے لیے فرشتے بھیجتا ہوں۔ بس اندر یہ ہونا چاہیے بندے کے دل میں کہ رازق اللہ ہے، اللہ کے سوا رزق دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا عزت دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا ذلت دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا زندگی دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا موت دینے والا کوئی نہیں۔ توکل اللہ پہ ایسا ہونا چاہیے کہ جب بندہ نکلے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی طرح یہ نہ دیکھے کہ اب بانس نہیں ہیں، اب پھٹے نہیں ہیں، اب گو کا سامان ہی میرے پاس نہیں تو دیوار اونچی کیسے کروں گا، بس پھر اللہ کا نام لے کے شروع کر دے، اللہ کریم اسباب خود ہی مہیا فرمائے گا۔ پھر ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ پوری دنیا نے دیکھا، آج بھی اور قیامت تک دیکھتی رہے گی اس پتھر کو جس پتھر پہ آپ کھڑے ہوئے، اور اللہ کریم نے کیسے اس کو بلند کیا۔ اور آیت نمبر 127 سے اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، قواعد لفظ ہے، یہ جمع ہے قاعدہ کی، اور اس کا معنی بنیاد بھی لیا گیا ہے، نی جس کو کہتے ہیں، اور اس کا معنی دیوار بھی مراد لیا گیا ہے۔ تو جب وہ خانہ کعبہ کی دیوار کو بلند کر رہے تھے، دیواروں کو اٹھا رہے تھے، تو ساتھ وہ کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا، یا اللہ اسے ہماری طرف سے قبول فرما، مولا قبول فرما۔ تقبل، یہ تقبل جو ہے نا انتہائی عاجزی کے زمرے میں آ کے یہ لفظ ہوتا ہے، تقبل کا لفظ جو ہے۔ اب اس کے بالمقابل میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے مترادف جو میں وہ استعمال کر سکوں۔ تقبل لفظ جو ہے وہ کوئی بندہ اپنے آپ کو انتہائی چھوٹا سمجھتے ہوئے جب کسی بڑے کی بارگاہ میں کوئی چیز پیش کرے نا، پھر کہتا ہے تقبل، اس کے لیے لفظ تقبل آتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، بہت بڑا کام کیا ہو لیکن کہے میں نے کچھ نہیں کیا، آپ کی شان کے لائق نہیں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، تو وہ بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اس کو پیش کرے کہ جناب اس کو قبول فرمائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب انہوں نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو اوپر اٹھایا، بلند کیا، پھر انہوں نے کہا ربنا تقبل منا، یا اللہ اس نیکی کو ہماری طرف سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سب سے زیادہ سننے والا ہے اور تو ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے، علم والا ہے۔ تو یہاں قواعد سے مراد جو ہے وہ ہے دیوار کو اٹھانا، یعنی پہلے بنیاد جو ہے وہ رکھی گئی تھی۔ آپ نے یہ قرآن پاک میں پڑھا ہوگا، اگر نہیں پڑھا تو دوبارہ سن لیں۔ اللہ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکم وہدی للعالمین، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا، وہ پہلا گھر خدا کا خانہ کعبہ ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس، وہ پہلا میرا گھر ہے جو میں نے لوگوں کے لیے بنایا، عبادت کے لیے، وہ ہے خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ آدم علیہ السلام جب تھے، اللہ نے ان کو پیدا کیا تو اس کی پہلی تعمیر آدم علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ خانہ کعبہ موجود تھا، اس کی دیواروں کو اٹھایا ہے، تعمیر نو کی ہے ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ یہ نہیں کہ ان کو
خانہ کعبہ کو بنایا ہی جناب ابراہیم علیہ السلام نے ہے اور اسماعیل علیہ السلام نے، یہ نہیں ہے، تعمیر نو کی گئی ہے اس کی۔ سب سے پہلے اس کو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بنایا گیا، آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی ہے، یہ تعمیر نو ہو رہی ہے، دوبارہ اس کی تعمیر ہو رہی ہے۔ تو آپ اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں ربنا تقبل منا، یا اللہ اسے ہماری طرف سے تقبل فرما، قبول فرما۔ عاجزی کے لہجے میں ہے یہ، اس کو میں صحیح طریقے سے اب ڈیفائن بھی نہیں کر پا رہا کہ وہ کیسے الفاظ لاؤں کہ اتنا اپنے آپ کو وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا عاجزی کے ساتھ یہ پیش کر رہے تھے۔ تقبل، انتہائی درجے کی عاجزی کے ساتھ کہنا کہ جناب قبول فرما لے۔ وہاں آ کے انہوں نے کہا اللہ سے کہ اللہ قبول کر لے۔ دوسرے لفظوں میں میں اس کو یوں بیان کر دوں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ بڑی ٹوٹی پھوٹی سی عبادت ہم نے کی ہے تیری، نہ ہمارے الفاظ صحیح ہیں نماز کے، نہ ہمارے رکوع و سجود صحیح ہیں نماز کے، نہ نماز کے ارکان پورے ہیں، مولانا وضو صحیح طریقے سے ہم کر سکے، یا اللہ بس جیسے بھی ٹوٹی پھوٹی تیری عبادت کی ہے، لفظ ہمارے ٹھیک نہیں تھے، ارکان ہمارے ٹھیک نہیں تھے، پر مولا عبادت تیری کی ہے، جیسی بھی کی ہے قبول فرما لے۔ تو وہاں ابراہیم علیہ السلام بالکل، آپ اس کو میں مثال دے دی ہے میں نے، بس ایسے ہی سمجھے، اسی پیرائے میں سمجھیں کہ سارا تعمیر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ مولا جو حق تھا وہ ادا نہیں ہوا، جو حق تھا نا تعمیر کعبہ کا وہ ادا نہیں ہوا، یا اللہ میں اس سے بھی زیادہ اگر مشکلیں اور مصیبتیں برداشت کر کے اس کو تعمیر کرتا تو شاید پھر بھی اس کا حق ادا نہ ہوتا، پر یا اللہ جیسی بھی میں نے تعمیر کی ہے نا، میں نے اور میرے بیٹے اسماعیل نے، اور ربنا تقبل منا، اس کو ہماری طرف سے قبول فرما۔ اچھا، اور اب اس کے اندر دوسری حکمت کیا ہے کہ خانہ کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب اس کو تعمیر کر رہے ہیں نا، اس وقت اسحاق علیہ السلام بھی تھے آپ کے بیٹے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ اسماعیل علیہ السلام کو ہی لگانے کا کیوں کہا گیا؟ یہاں یہ نقطہ بھی مفسرین نے بیان کیا کہ اس لیے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لگایا گیا کہ چونکہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب تشریف لائیں گے، ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ چلے جائیں گے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز کوئی نہیں پڑھتا ہوگا، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام چونکہ آپ نسل اسماعیل سے ہوں گے تو اس لیے بنایا ان کے بابا نے ہے، اور قبلہ یہ بنائیں گے، تعمیر انہوں نے کیا تھا، اب اس کو باقاعدہ طور پہ مسلمانوں کے لیے قبلہ قرار رسول اللہ علیہ السلام دیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نہیں ہیں، اس لیے رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا تاکہ لوگوں پر یہ واضح ہو جائے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اللہ کی بارگاہ میں جو مقبولیت ہے وہ ایسی شاندار مقبولیت ہے کہ جو نبی آخر الزمان تشریف لائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تو ہوگا، لیکن آپ کی اولاد میں سے صرف اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اگلی آیت جب آپ پڑھیں گے تو پھر وہ مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آپ کہتے ہیں ہمارے رب، اور ہمیں اپنے حضور گردن جھکانے والا کر دے، مسلمین لک، یا اللہ ہمیں مسلمان بنا دے، یہ عام ترجمہ ہے، یا اللہ ہمیں مسلمان بنا دے۔ خاص ترجمہ ہے یا اللہ ہمیں صرف اپنے حضور جھکنے والا ہی بنا دے، ہم صرف تیری ہی اطاعت کرنے والے بندے ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ ہم دونوں کو فقط اپنے لیے گردن جھکانے والا بنا دے۔ ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے ایک فرما بردار امت بھی عطا فرما، ہماری اولاد میں سے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت ایسی ہو جو تیری فرما برداری کرے۔
وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں دکھا دے اور ہمیں سکھا دے مناسک حج، حج کے طریقے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور تو ہماری توبہ قبول فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی توبہ قبول فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 127 اور 128 کا ترجمہ ہے۔ تو آیت نمبر 128 میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اب دعا دیکھیے، آپ اندازہ کریں دعا وہاں پہ مانگ کون رہا ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ یہ تو تصور بھی نہیں نہ کیا جا سکتا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ہوتے ہوئے اسماعیل علیہ السلام دعا مانگیں، کہ وہ تو اتنے فرما بردار تھے کہ اپنے والد گرامی قدر کے مبارک کپڑوں پر اپنے ہلنے سے خون کے چھینٹے پڑنے کے ڈر سے کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے اچھے طریقے سے باندھ دیجیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میرے گلے پہ چھری چلائیں اور میرا جسم حرکت کرے تو آپ کے مبارک کپڑوں پہ میرے خون کے چھینٹے پڑ جائیں۔ وہ تو اتنے فرما بردار ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی فرما برداری کو دیکھتے ہوئے کہا تھا نا کہ وہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ جملہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بڑا حکمت بھرا ہے۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ پتر ہون دا حق ادا کرن دے آداب کن نے سکھا چھڑے؟ وہ کون تھا؟ یہ فیضان نظر تھا، یہ کسی نظر کا کمال تھا، یا کسی مکتب کی کرامت تھی، یا کسی مدرسے سے پڑھے تھے؟ یہ کون سکھا گیا ان کو؟ اتنے آداب والد کے، اتنے آداب والد کے۔ والد کہتا ہے میں تیرے گلے پہ چھری چلاؤں گا، بیٹا کہتا ہے میں تیار ہوں۔ والد کہتا ہے مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، بیٹا کہتا ہے آپ مجھے صابر پائیں گے۔ والد کہتا ہے چلاؤں چھری، کہتے ہیں چھری چلا لیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو فرط محبت میں آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک جائیں، آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں۔ کہتے ہیں چلاؤں چھری، کہتے ہیں چھری چلا لیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو چھری چلے اور میرا جسم تڑپے تو خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پہ آ جائیں، تو اس سے بھی بچیے، آپ میرے جسم کو زور سے باندھ دیجئے تاکہ میں حرکت ہی نہ کر سکوں۔ تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اتنا تابعہ دار بیٹا کائنات نے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ ایسے آداب ہیں کہ والد کے آگے سی بھی نہیں کر رہا، اف بھی نہیں کر رہا، والد جیسے کہہ رہے ہیں ویسے کیے جا رہے ہیں۔ تو پھر اللہ کریم جل جلالہ نے انعام بھی تو بہت بڑا دیا نا اسماعیل علیہ السلام کو، ہاں جی، کہ صبر جمیل والا نبی انہی کی نسل سے پیدا کیا ہے، رحمت للعالمین انہی کی نسل سے پیدا کیا ہے۔ فرمایا اگر صبر، تو یہ صبر تو امام حسین علیہ السلام کا صبر ہم کربلا میں دیکھتے ہیں، تو اگر دیکھا جائے تو امام حسین علیہ السلام کے جد امجد بھی جناب اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں۔ قربانی تو ان کے گھر کی میراث ہے نا یہ۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ وہاں ساتھ ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام آپ وہاں دعا مانگ رہے ہیں۔ دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ ربنا وجعلنا، یہ جمع متکلم کا ہے، ضمیر جو ہے نا نون الف زبر نا، جمع متکلم کی دو کی طرف سے، ربنا وجعلنا، ہاں جی، مسلمین، مسلمین جمع ہے، مسلم واحد ہے، مسلمین یہ تثنیہ ہے دو کے لیے، مسلمین، یا اللہ ہم دونوں کو مسلمان بنا دے۔ مسلمان سے مطلب اپنے آگے ہی گردن جھکانے والا بنائے رکھنا، ہاں جی، اور پھر وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہم دونوں کی اولاد میں سے امت مسلمۃ لک، اپنے لیے ایک امت مقرر کر دے جو تیری ہی تابع داری کرے، ہم دونوں کی اولاد میں سے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، ہم دونوں کی اولاد میں سے۔ پھر یہاں پہ وہی ہے وَأَرِنَا، اور ہمیں دکھا دے، یا اس کا آپ دوسرا ترجمہ کر لیں اور ہمیں سکھا دے، ہم دونوں کو سکھا دے، مناسکنا، مناسک حج، حج کے طریقے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم نے جو تیری طرف رجوع کیا ہے نا دونوں نے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اس کو قبول کر لے۔ اجتماعی طور پہ دعا مانگ رہے ہیں، اور اس میں امت مسلمہ نبی پاک علیہ السلام کی امت یعنی ہمارے لیے یہ دعا کر دی گئی۔ جس طرح یہ دعا کی گئی ہے اسی دعا پہ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اسی دعا کے مصداق بنا دے، ہم صرف اللہ کے حضور جھکنے والے ہی بن جائیں، ہم صرف اللہ ہی کے فرما بردار بن جائیں، اس کے رسول کے فرما بردار بن جائیں۔ اب جو آیت نمبر 129 ہے
اس میں وہ اپنی ساری جو انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، جتنی عبادات کی، جتنے امتحانات سے گزرے، اب اللہ کریم جل جلالہ سے سارا کچھ مانگا جا رہا ہے، اس کا ثواب مانگا جا رہا ہے، اجر مانگا جا رہا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے ہوا کیا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے طرح طرح کے مصائب و آلام برداشت کر لیے ہیں، وطن چھوڑا، اپنا گھر بار چھوڑا، رشتہ دار چھوڑ دیے، ٹھیک ہے۔ فرعون نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا، وہاں سے اللہ کریم نے آپ کو بچایا، تو وہاں سے نکلے، اپنے چچا کی بیٹی سے شادی کی، حضرت سارہ جن کا نام ہے، تو ان کو لے کر حضرت لوط علیہ السلام نے، حضرت سارہ نے ان پر ایمان قبول کیا، بس دو نے، ان کو لے کر وہاں سے ہجرت کی، آ گئے۔ پھر راستے میں وہ فرعون جو مصر کا فرعون تھا، جس نے حضرت سارہ کو اپنے پاس بلایا، اور پھر وہ گناہ پر قادر نہ ہو سکا، وہ اس امتحان سے بھی آپ گزرے۔ پھر اس امتحان کے بعد جب اس فرعون مصر کے فرعون نے حضرت ہاجرہ آپ کو تحفے کے طور پہ دیں، ان سے نکاح ہوا، حالانکہ وہ نکاح حضرت سارہ کی مرضی سے ہی ہوا تھا، ویسے نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ دونوں کی آپس میں نہ بن سکی۔ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے دیکھ لیا کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سینے سے لپٹا کے آپ پیار کر رہے ہیں، تو حضرت سارہ نے دیکھ لیا۔ اب جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا اچھا یہ اس کے بیٹے سے اتنا پیار کیا جا رہا ہے۔ بس حضرت سارہ کو غصہ آیا، انہوں نے کہا ان کو چھوڑ کے آئیں کہیں۔ دراصل اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ عورت تھیں، یہ عورتوں وصلت تھی تو انہوں نے یہ کام کیا تو وہ بھی عام عورتوں کی طرح تھی، نہیں۔ دراصل مشیت الہی میں منظور یہی تھا کہ حضرت سارہ اس بات پہ آپ ضد کریں، اصرار کریں، وہ ابراہیم علیہ السلام ان کے اس اصرار کو پورا کرنے کے لیے وہاں سے لے کر نکلیں اور خانہ کعبہ کی آباد کاری کا سبب بنیں۔ اس میں مشیت الہی یہ تھی۔ اگر ایسا نہ ہوتا، اب اللہ کریم جل جلالہ کسی اور طریقے سے بھی کر سکتا تھا۔ ویسے تو اگر ہم سوچیں تو اللہ کریم جل جلالہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جب انہوں نے پھینکا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس وقت ویسے ہی تباہ کر سکتا تھا، وہ ابراہیم علیہ السلام پر قادر ہی نہ ہو سکتے، قدرت ہی نہ پاتے آپ کو اٹھانے کی، آگ تک لے کر جانے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ کریم جل جلالہ نے جیسا سبق تھا پورے کا پورا سبق حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک پہنچایا، ساری امتوں تک پہنچایا۔ فرمایا میں جب کام کرواتا ہوں تو اسی طرح اسباب ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے لے کے آ گئے، بیابان میں چھوڑ دیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم آ گیا، وہ ذبح بھی کر دیا، یہ الگ بات ہے، اللہ کریم نے فدیہ بھیج دیا، یہ سارے کام کیے۔ اب آخری امتحان یہ تھا، خانہ کعبہ کی تعمیر کرو، اور بانس بھی کوئی نہیں دیے، پھٹے بھی کوئی نہیں دیے، گو کوئی نہیں دی، بس تعمیر کرو، یہ بھی امتحان تھا، اس میں بھی وہ پاس ہو گئے، خانہ کعبہ کی تعمیر بھی ہو گئی۔ اب جب تعمیر مکمل ہو گئی تو دعائیں مانگی ہیں انہوں نے۔ اب دو دعائیں ہیں یہ، ایک تو میں نے ابھی آپ کو سنا دیا آیت نمبر 128، اور دوسری دعا یہ ہے، وہ کیا ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ یا اللہ، اب دوسری دعا یہ ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد انعام دینا تھا نا اللہ کریم نے، اب انعام کیا مانگا ہے؟ اللہ اکبر، انعام یہ مانگا کہ وہ جو نبی آخر الزمان ہیں نا، جو رسولوں کے رسول ہیں، وہ انہی میں سے جو اس وقت لوگ وہاں پہ آباد تھے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، انہی میں سے وہ رسول ہو، یعنی انہی کے علاقے میں سے ہو، انہی کی نسل میں سے ہو۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ اگر کچھ دینا ہے ہمیں تو پھر یہ دے کہ وہ رسول ہماری نسل میں سے مبعوث فرما دے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اس رسول کی نشانی دیکھیے۔ اب رسول تو کتنے ہی آئے آپ کے بعد، ابراہیم علیہ السلام کے بعد؟ کوئی کہہ سکتا تھا اس سے مراد حضرت داؤد ہیں، کوئی کہہ سکتا تھا اس سے مراد حضرت موسیٰ ہیں، کوئی کہہ سکتا تھا اس سے مراد تو حضرت عیسیٰ ہیں، وہاں نام تو ہے نہیں۔ ربنا وابعث فیہم محمدا نہیں کہا،
کہ یا اللہ محمد ہم میں مبعوث فرما دینا ہماری نسل میں سے، یہ نہیں کہا ربنا وبعث فیہم رسولا، یا اللہ رسول مبعوث فرمانا، نام تو یہاں نہیں ہے قرآن پاک میں، تو یہاں احتمال تھا کہ کوئی یہ کہتا کہ اس رسول سے مراد جناب داؤد ہیں، اس رسول سے مراد جناب موسیٰ ہیں، اس رسول سے مراد جناب عیسیٰ ہیں، کہا جا سکتا تھا، لیکن اللہ کریم جل جلالہ سے جس رسول کو وہ مانگ رہے ہیں اس رسول کے ساتھ صفات بھی بیان کر رہے ہیں، وہ رسول کیسا ہو، یتلو علیہم آیاتک، وہ رسول ایسا ہو جو تیری آیتوں کی ان کے سامنے تلاوت کرنے والا ہو، یتلو وہ تلاوت کرتا ہو، علیہم ان پر، ان کے سامنے، آیاتک تیری آیتیں تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور وہ تیری کتاب کو کھول کھول کے ان کے سامنے بیان کرے، وَالْحِکْمَةَ اور حکمت کے موتی لٹائے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک کرے۔ کتنی صفات ہیں، کتنی صفتوں والا نبی مانگا؟ نمبر 1 جو آیتوں کی تلاوت کرے، نمبر 2 جو کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، اور نمبر 3 وَيُزَكِّيهِمْ جو پاک کرے، جو ان کو پاک کرے۔ اب آئیے سورہ آل عمران میں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 164، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے، ابھی ربیع الاول شریف کا مہینہ آنے والا ہے، سارے خطیب یہ آیت پڑھیں گے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اب مضمون دیکھیے گا، پہلے میں نے آپ کو دعا وہ سنا دی ابراہیم علیہ السلام کی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 ہے، دعا یہ مانگ رہے ہیں کہ مولا جو رسول میری نسل میں سے اب بھیجنا، وہ رسول ایسا ہو آیتوں کی تلاوت کرے، کتاب کی تعلیم دے، حکمت بھی سکھائے اور ان کو پاک بھی کرے۔ اللہ کریم نے جب وہ رسول معظم آ گئے تو رب تعالیٰ مومنین سے خطاب فرما رہا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ رب فرماتا ہے تحقیق میں نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہیں اپنا شان والا رسول عطا کر دیا۔ وہ رسول کیسا ہے؟ رب فرماتا ہے مِنْ أَنفُسِهِمْ، وہ انہی میں سے ہے، وہاں دعا بھی یہی تھی، وہ انہی میں سے ہے، کرتا کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، جو ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے۔ وہاں دعا بھی یہ تھی کہ وہ رسول ایسا ہو جو تیری آیتیں تلاوت کر کر کے سنائے۔ جب اللہ نے بھیج دیا فرمایا یہ ہے وہ رسول جس کے بارے میں ابراہیم نے دعا میں کہا تھا، فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، یہ وہ رسول ہے جو تم پر میری آیتیں تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ اور تمہیں پاکیزہ بھی کرتا ہے۔ جو رسول مومنوں کی طرف بھیجا ہے وہ مومنوں کو پاکیزہ بھی کرتا ہے، وہ مومنوں کو پاک بھی کرتا ہے۔ اگلا جملہ سنیے، اللہ فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ جیسی وہ دعا تھی، جس طرح کی وہ دعا مانگی، اسی طرح رب ذوالجلال نے جب وہ رسول بھیجا تو اللہ کریم جل جلالہ نے اس رسول کی وہ صفات وہی بیان فرمائیں جو دعا کے اندر مانگی گئی تھی۔ اب پھر دعا کو سنیے، دعا کیا ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ میری نسل میں سے رسول پیدا فرمانا، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتوں کی تلاوت ان کو سنائے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو کتاب و حکمت کی تعلیم ان کو دے، ویزکیہم اور ان کو پاک کرے۔ ایسا رسول بھیجنا۔ اللہ اس رسول کو بھیج کے فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا مومنوں میں نے تم پر احسان کر دیا، ہو بہو ابراہیم کی دعاؤں والا نبی تمہیں عطا فرما دیا ہے۔ جو دعائیں انہوں نے وہاں مانگی ان دعاؤں والا، ان دعاؤں کی قبولیت والا۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، متفقن علیہ روایت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے جد امجد جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں جو انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت مانگی تھی۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کریم جل جلالہ سے اپنی تمام عبادتوں کا صلہ کیا مانگا؟ مصطفیٰ جان رحمت۔ اپنی تمام آزمائشوں کے بعد، آزمائشوں میں پاس ہو جانے کے بعد اللہ سے انعام کیا مانگا؟ مصطفیٰ جان رحمت۔
ساری قربانیاں دے کے اللہ نے پوچھا کیا مانگنا ہے؟ عرض کی مولا مانگنا کیا ہے؟ بس وہ شان والا رسول میری نسل میں سے پیدا فرما دے، ساری عبادتوں کا صلہ۔ ہاں جی، تو پھر ہم اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل جائیں وہ بڑی شان والا ہے۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے کام کیسے کرتے ہیں۔ رسول تو ہمارا شان والا ہے، تو جب نبی شان والا ہے، رسول شان والا ہے، تو امت بھی بڑی شان والی ہے۔ اب امت شان والی کیسے بنے گی؟ اور ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی ہے وہ دعا یہ ہے کہ یا اللہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، جو میری اولاد میں سے ایک امت ایسی ہو جو تیری تابع دار ہو۔ اور اس امت مسلمہ سے مراد امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے اکثر مفسرین کے نزدیک، کہ یہ نبی پاک کی امت کے لیے تب انہوں نے دعا مانگی تھی۔ تو ہمیں پھر اللہ کے فرما بردار بننے کی دعا تو انہوں نے مانگی ہے، اب ہم عملی طور پہ کیا کرتے ہیں؟ ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اور آخری جملہ کیا ہے؟ اللہ سے کہتے ہیں انک انت العزیز الحکیم، یا اللہ بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ غالب حکمت والا ہے۔ رب تعالیٰ کی حکمتیں اللہ خود ہی جانتا ہے۔ انسان اگر سوچنا شروع کر دے، اللہ کی حکمت تو بڑی دور کی بات ہے، حکمت کی ہا کو بھی نہیں سمجھ سکتا۔ حکمت تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ کی ہا جو ہے نا، حکمت کی ہا، اس کو بھی ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو اس لیے ایک تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جو دعا مانگی وہ ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگی۔ انہیں مانگا کہ یا اللہ ہمیں وہ محبوب عطا فرما دے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ سے اپنی عبادتوں کا جب بھی اجر مانگو، جب بھی اجر مانگو اپنی عبادتوں کا، اگر مصطفیٰ جان رحمت کو ساتھ رکھیں گے نا تو کام بن جائے گا۔ بے شک اللہ سے یہ کہہ دے یا اللہ جو نماز پڑھی ہے وہ رسول اکرم کی نماز کے صدقے میں قبول فرما لے۔ جب اپنی دعاؤں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ رکھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی وجہ سے وہ دعا قبول فرما لے گا۔ ہمارے اعمال تو ایسے ہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی عزت و تکریم کا صدقہ جو قرآن کریم کی آیات طیبات کا ترجمہ اور تشریح اور تفسیر مختصر جو ہم نے پڑھ لی، اللہ تعالیٰ اس پہ مزید غور و خوض کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہم نے شرعی اصول پڑھے، شرعی افعال اور اعمال کے بارے میں پڑھا، احکامات کے بارے میں پڑھا، اللہ تعالیٰ ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔